مولا میرے مولا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید والقرآن الحکیم وقول الحق، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ ادھر مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ اللہ سے ڈرو اور مومنین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم بھی ان کی طرح صادق بن جاؤ گے، اور ان صادقین سے جو وابستہ ہو جائے گا، اگر فضہ وابستہ ہو گئی ان صادقین سے تو اماں فضہ بن جائیں گی، اگر بلال حبشی وابستہ ہو گئے اس گھرانے سے تو مؤذن رسول بن جائیں گے، اگر ابوذر اس گھر سے وابستہ ہو گئے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سچے ہیں اس دنیا میں، اور اگر سلمان اس گھر سے وابستہ ہوگا تو منا اہل بیت کہا جاتا۔ اور یہ کون اہل بیت؟ اور اسی طرح میثم تمار صحابی ہیں، مولا علی کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ جب مولا علی کی خلافت کا دور تھا، یہ مسجد کے باہر کھجور کا ٹھیلا لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ مولا علی جب نماز پڑھ کے آتے نکلتے ادھر سے تو ان کو سلام کرتے۔ مولا علی جب میثم کو سلام کرتے، میثم مولا کو سلام کرتے۔ ایک دن مولا مسجد سے نکلے نماز پڑھ کے، میثم کے پاس آئے، میثم کو سلام کرا، میثم نے سلام کا جواب دیا۔ میثم نے کہا کہ یا علی، آپ تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جائیں گے، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اچھا، مولا علی خلیفہ تھے، میثم کے مولا تھے، آقا تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ میثم میں خلیفہ ہوں، میں مولا ہوں تمہارا، میں آقا ہوں تمہارا اور تم مجھ سے ہی کہہ رہے ہو، بلکہ یہ کہا کہ میثم جلدی جانا اور جلدی آنا۔ میثم گئے، ایک منافق آیا، اس نے دیکھا کہ مولا علی کھجوریں بیچ رہے۔ اچھا، کبھی مولا علی نے کھجوریں نہیں بیچی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ مولا علی نے کبھی کھجوریں نہیں بیچی تو آج میں انہیں بیوقوف بنا دوں۔ اچھا، تو اس کے بعد ایک کھوٹا سکہ، اب وہ گیا مولا کے پاس اور کہنے لگا کہ یا علی، ایک درہم میں کتنی کھجور آئیں گے؟ مولا کہنے لگے کہ جتنی تو پہلے لیتا تھا اتنی لے اور چلا جا۔ اب اس نے اچھی کھجوریں نکالی، زیادہ کھجوریں لی، اور پھر مولا نے کہا کہ چادر کے نیچے پیسے رکھو اور چلے جاؤ۔ اب اس نے وہی کھوٹا سکہ چادر کے نیچے رکھا اور چلا گیا۔ سوچنے لگا
مولا علی کو تو بیوقوف بنا گیا کہ ایک کھوٹا سکہ انہیں دے دیا اور اچھی اچھی کھجوریں اور زیادہ کھجوریں لے لی. اچھا اس کی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی, تو مومن تھی. اب اس نے سوچا گھر جا کے اس کو بولوں گا کہ میں تمہارے مولا کو بیوقوف بنا کے آ گیا. وہ بہت مولا مولا کرتی تھی نا. اب وہ گیا, گھر پہنچا, اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو آج میں تمہارے مولا کو بیوقوف بنا کے آ گیا. اچھا وہ بھی کٹر مومنہ خاتون تھی. انہوں نے کہا اچھا ذرا کھا کر تو دیکھ. اب اس نے ایک کھجور کھائی, فوراً سے الٹی کر دی. کہنے لگا کہ علی نے مجھے زہریلی کھجوریں دی. اب اتنی دیر میں میثم بھی آ گیا. اب میثم نے کہا یا علی کچھ سودا ہوا ہے؟ مولا علی نے کہا ہاں ہوا ہے, چادر کے نیچے پیسے رکھے. جیسے ہی میثم نے چادر ہٹائی دیکھا تو کیا دیکھا, ایک کھوٹا سکہ. مولا علی سے کہا یا علی یہ تو کھوٹا سکہ ہے, ایک ہی سودا کیا اور وہ بھی کھوٹے سکے کا. مولا علی نے کہا اے میثم رکو صبر کرو. اب وہ کھجوریں وہ شخص لے کے آ رہا تھا. جب پہنچا مولا نے کہا, وہ کہنے لگا کہ یا علی آپ نے مجھے زہریلی کھجوریں دے دی. تو مولا علی نے کہا کہ تیرا سکہ بھی تو کھوٹا تھا. وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا؟ تو مولا کہتے اگر میں دیکھ کر بتاؤں کہ سکہ کھوٹا تھا تو میں امام کیسا, اور ہم اسے امام مانتے ہی نہیں. جو یہ دیکھ کر بتائے کہ سکہ کھوٹا ہے یا نہیں ہے وہ ہم اسے امام مانتے. جو یہ بتا دے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, بلکہ یہ بھی بتا دے کہ اس میں تعداد کتنی ہے بندوں کی. اب میثم نے کہا, اب میثم کے سامنے وہ کھجوریں, وہ شخص وہ کھجوریں دوسری کھجوروں میں ملانے لگا. اب میثم نے کہا رک جا. اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا, میثم کہنے لگا یہ زہریلی کھجوریں ادھر نہیں ملا. تو مولا نے کہا کہ اے میثم تم اب بھی نہ سمجھے, جب تک یہ کھجوریں اس کے پاس تھی زہریلی تھی, جب تمہارے پاس آ گئی تو میٹھی بن گئی. اور یہ میثم وہ ہے کہ مولا نے کسی بھی صحابی کو اپنا ذکر کرنے کا نہیں, اور میثم کو کبھی روکا نہیں کہ وہ میثم کو کبھی روکا نہیں. کہتے کہ جب مولا علی اپنے سارے صحابیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے تو جب میثم بھی بیٹھے ہوئے تھے, مولا نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب میرا ذکر کرنے پہ تمہیں اذیت پہنچائی جائے گی, اس وقت تم میرا ذکر نہیں کرنا. میں علی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت تک تمہیں پہنچاؤں گا. اب مولا علی نے وعدہ کر لیا, مگر میثم کہنے لگے یا علی اگر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ مولا علی کہنے لگے کہ تم ہمارے عشق میں, میرے عشق میں تمہیں مار دیا جائے گا. میثم کہتے مولا سے مولا کیا ہوگا؟ مولا کہتے کہ اے میثم تمہارے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں گی. میثم کہتے مولا اور کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں کہ تمہارے پیروں میں بھی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی. میثم کہتا مولا اور کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں اے میثم تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. میثم کہتا مولا اور کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں کہ اے میثم تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. میثم کہتا مولا اور کیا ہوگا؟ مولا کہتا اے میثم تمہارے
لاشے کو اس پہ ہی لٹکایا ہوا ہوگا، وہ لوگ اس کو اتارنے نہیں دیں گے۔ میثم کہتے مولا اور کیا ہوگا؟ مولا کہتے اے میثم تمہارا لاشا پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ میثم کہتے مولا کتنی بار ہوگا؟ مولا کہتے ایک بار۔ میثم کہتے مولا اگر 70,000 مرتبہ بھی مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے، میرے ٹکڑے کر دیے جائے، ٹکڑوں کو آگ لگا دی جائے، تب بھی میں آپ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب وہ وقت آیا، خلیفہ نے کہا کہ کب سے میں نے علی کے چاہنے والے کا خون نہیں دیکھا۔ میثم کا نام لیا گیا، میثم آئے، اس نے کہا کہ تمہارے مولا نے کیا بتایا تھا، کیسے ماروں گا؟ میثم تفصیل سے بتانا شروع کہ تم میرے ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکو گے، پیروں میں بھی کیلیں ٹھوکو گے، اور میری زبان کاٹو گے، اور اس کے بعد سولی پہ لٹکا دو گے، اور پھر لوگ میرے لاشے کو اتارنے نہیں دیں گے، اور پھر تم مجھے دفناؤ گے نہیں بلکہ پرندے میرا جسم نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے مولا کو غلط ثابت کروں گا، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا۔ اب میثم کو لے کر جایا گیا، سولی پر جب لٹکانے والے تھے تو میثم مولا علی کا ذکر کرتے رہے۔ اب خلیفہ سے کہا کہ اے خلیفہ کہ میثم کو کی اگر زبان نہیں کاٹی تو تو لوگ میثم کی باتیں سن کے علی کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اب جلاد آگے بڑھا، تلوار نکالی، جناب میثم کی زبان کاٹنے والا تھا۔ اسی وقت میثم نے کہا کہ تم اپنے خلیفہ کو بتا دینا کہ وہ جھوٹا تھا، میرا مولا سچا تھا۔ میرے مولا نے کہا تھا کہ تم میری زبان کاٹی جائے گی، اور وہ جھوٹا تھا، میرا مولا سچا تھا۔ اور یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جن سے جو وابستہ ہو جائے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اور جب مولا حسین جب نکلے مدینے سے اور کربلا کی طرف چلے تو ایک مقام آیا، جس مقام پہ مولا حسین نے کہا عباس ادھر خیمے لگائے جائیں گے۔ مولا عباس نے کہا مولا سب کے؟ مولا حسین نے کہا نہیں، صرف میرے۔ مولا عباس نے خیمہ لگایا، سامنے سے جناب عبداللہ آ رہے تھے۔ جیسے عبداللہ کو دیکھا، مولا حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ میں کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں محمد کا۔ جب آگے سلام کیا جناب عبداللہ نے، مولا حسین نے سلام کا جواب دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بہن سے مل سکتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا اے عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ مل سکتے ہوں۔ اب جناب عبداللہ گئے، کہا بی بی زینب سے کہ سلام کرا، پھر کہنے لگے بی بی زینب سے کہ اے زینب، اگر میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ جب بھی سفر پہ جایا کرو تو صدقہ دے کر جایا کرو، اور جب آپ کے بھائی حسین پہ اگر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو ان کو میری طرف سے اور محمد کو آپ اپنی طرف سے
مولا حسین پہ قربان کر دیے گا. بس عبداللہ گئے, کربلا واقع ہوئی. اون و محمد کو مولا حسین نہیں بھیج رہے تھے. بی بی زینب نے کہا اے اون و محمد سب جا رہے, تم لوگ کیوں نہیں گئے ابھی تک. اب اون و محمد نے کہا کہ اماں جان, ماموں جان ہمیں جانے کی اجازت نہیں دے. بی بی زینب گئی, کہا بھیا اون و محمد کو جانے دیجیے. بس اون و محمد گئے, بہت اچھی جنگ کری, مگر گر گئے. جیسے ہی گرے مولا حسین کو پکارا, مولا حسین بھاگتے ہوئے, مولا حسین نے اون و محمد کو اٹھایا, خیمے میں لے کر گئے اور بی بی زینب کے پاس لے جا کے کہا کہ اے زینب, ہم نے آپ کی ایک بات سنی, آپ بھی ہماری ایک بات سنیے. ان دونوں کو آخری بار اپنے گلے سے لگا لیجیے. بس بی بی زینب نے اون کو لگایا, اون شہید ہو چکے تھے. محمد کو لگایا, محمد کی آخری سانسیں تھی اور محمد کہتے جا رہے تھے کہ اماں اب تو آپ ہم سے راضی ہیں, اماں اب تو آپ ہم سے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مولا میرے مولا, مولا